یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام و اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں درخواست کروں گا جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہیں اگر متصل ہو جائیں مجلس کے ساتھ، آگے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، کیونکہ یہ بلا فاصل کے ماننے والے ہیں، یہ فاصلہ درست نہیں، نہ کہ بھائی آگے آ جائیے ماشاءاللہ۔ بلندتر صلوات پڑھتے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ سلامت محمد و آل محمد۔ میرے ساتھ مل کے نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بارگاہ توحید و رسالت و امامت میں سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ اہل بیت معصومین کی عطا کردہ یہ رزق سخن کی خیرات جو میرے کشکول سخن میں سمائی ہے، وہ آپ تمام مولا کے منظور نظر مومنین جو اس وقت امام بارگاہ حیدریہ گلگشت ملتان میں موجود ہیں، آپ کی نظر اور جو ملتان عزاداری کے توسط سے اس نیٹ ورک کے ذریعے اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں یا جہاں جہاں بھی وہ موجود ہیں، مولا اس ذکر کے صدقے ان سب کے گھروں کو ولایت کی خوشبو سے معطر فرمائے۔ مولا ہم سب کے مومنین کو آپس میں اتفاق و اتحاد اور علی ولی اللہ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں لڑایا گیا ہے آپس میں، مولا ہمیں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مل کے علی علی کریں، مل کے حسین حسین کریں۔ جب یزیدی ایک ہو سکتے ہیں تو حسینی کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ یہ پیغام ہے میرا ہر جگہ جہاں جہاں موجود ہیں، جس کے دل میں ذکر علی کی مودت کی خوشبو ہے وہ یہ پیغام آگے تک پہنچائے، تاکہ ہم سب مل کر اپنی نسلوں کو ایک خوبصورت عزاداری دے کے جائیں، ایک خوبصورت پیغام دے کے جائیں کہ وہ اگلی نسلوں میں اور یہ نسل در نسل سلسلہ جاری و ساری رہے، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں 1400 سال سے یہ جو عزاداری ہے وہ ہماری نسلوں میں منتقل کی ہے۔ اہل بیت معصومین کا اس سے بڑا کیا کرم ہوگا کہ دنیا خوشیاں منا رہی ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ آج کا دن کیا ہے، اور ہم علی والے اس مودت کے ساتھ، اس حق الیقین کے ساتھ اہل بیت معصومین کا چہلم منا رہے ہیں، شہدائے کربلا کا، کہ آج ہمارے اس مظلوم امام کو شہید کیا گیا کہ جو بے خطا و خطا مانا گیا، جس نے دین حق کو بچایا۔ ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی آپ کے سر کی طرف کوئی چوٹ لگنے لگے تو ہم سب سے پہلے قبلہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ حسین وہ ہے جس نے ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ حسین وہ ہے جس نے دین حق کی بچانے کے لیے اپنا سر دے دیا، اپنی بیعت کسی کو نہ دی۔ تو کسی یزید کی کوئی جرت نہیں کہ کسی حسینی سے بیعت طلب کر سکے۔ ہماری نوجوان نسلوں میں یہ عزاداری قائم رہے۔ صرف ایک پیغام ہے کہ جو بھی جس انداز میں بھی تعلیم حاصل کریں، اپنے آپ کو ایک خوبصورت علی والا من چاہنے والا، جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ علی والا ایسا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس طرح سے جیسا کہ ہمارے آبا و اجداد ایک مقام پہ رہے اس طرح سے وہ آپ کو لے کے چلے۔ دیکھیں دنیا بھی ساتھ لینی ہے، دین بھی ساتھ چلنا ہے، لیکن دین و دنیا ساتھ ساتھ چلائیں۔ علی والا دین میں بھی کامیاب رہے گا، دنیا میں بھی کامیاب رہنا چاہیے۔ ہمیشہ بلندتر صلوات پڑھیے، میں آپ کو پیغام دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ اجازت ہے اس دعا کے ساتھ کہ مولا اربعین کونسل کے ان تمام اراکین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کا اجر عظیم مولا ان کو عطا فرمائے، اور خاص طور سے دعا یہ فرمائیے کہ جو اس فرش ولا وضع پہ آتے رہے۔ آج اس سلسلے کی چوتھی مجلس عزا ہے اور آخری مجلس عزا ہے، کیونکہ کل دوپہر میں جلوس میں انشاءاللہ وہاں مجلس عزا ہوگی۔ تو آپ سب کو مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جناب امام حسین کی زیارت مولا ہم سب کو نصیب فرما، اور دعا فرمائیں۔ آپ نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، ہم سب کو شام جو بی بی کا روضہ ہے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ویران ہو گیا، میرے مولا ہمیں سب کو جلد از جلد شام میں بیویوں کی زیارت فرما، ہم سب وہاں پرسہ کر سکیں، اگلے سال چہلم منائیں تو بی بی کی شام میں وہاں جا کے منائیں۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج عزاداروں نے آنسو بہائے ہیں، خون بہایا ہے، اسی پہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ آپ سے دعا لینے کے لیے، شعر نقی بھائی پسند آ جائے تو ضرور دعا اور داد سے نوازیے گا۔ پہلا مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ تو کیا ہوا
تو کیا ہوا آنکھوں سے اگر خون نہیں روتے. بھئی میں بہت آسان لفظوں میں کوشش کر رہا ہوں. تو کیا ہوا آنکھوں سے اگر خون نہیں روتے, جسموں سے لہو اپنا بہاتے ہیں عزادار. جسموں سے لہو اپنا بہاتے ہیں عزادار. تو کیا ہوا آنکھوں سے اگر خون نہیں روتے, جسموں سے لہو اپنا بہاتے ہیں عزادار. اور ماتم کے مخالف تیرے فتووں پہ ہے لعنت. ماتم کے مخالف تیرے فتووں پہ ہے لعنت. یہ سنت سجاد مناتے ہیں عزادار. بڑی مہربانی, سلامت رہے, بہت شکریہ. مل کے ہاتھ بلند کر کے حیدری, سب مل کے نعرہ لگائیں, نعرہ حیدری. تو کیا ہوا آنکھوں سے اگر خون نہیں روتے, جسموں سے, بڑی مہربانی, جسموں سے لہو اپنا بہاتے ہیں عزادار. اور ماتم کے مخالف تیرے فتووں پہ ہے لعنت. یہ سنت سجاد یہ سنت سجاد مناتے ہیں عزادار. اور پہچان ہے مومن کی علم رب وفا کا. بسم اللہ, سلامت رہیں. پہچان ہے مومن کی علم رب وفا کا. پہچان ہے مومن کی علم رب وفا کا. یہ اپنے گھروں پہ جو سجاتے ہیں عزادار. بہت شکریہ, سلامت رہیں. یہ اپنے گھروں پر جو سجاتے ہیں عزادار. کسی نے پوچھا اور کہنے لگے کہ یار یہ جو آپ علم لگاتے ہیں اپنے گھروں پہ, اس کا مطلب ہے آپ کے گھر علم کے, آپ کے گھروں پہ علم نصب ہوتا ہے, آپ تمام مومن اپنے گھروں پہ علم لگاتے ہیں, تو کیا ہی کہنے آپ, اس کا کیا مطلب کیا؟ میں نے کہا نہیں, ہم اپنے گھروں پہ علم نہیں لگاتے, ہمارے گھر علم کے سائے تلے ہوتے ہیں. مولا عباس کی شان میں شعر دیکھیے گا. پہچان ہے مومن کی علم رب وفا کا. پہچان ہے مومن کی علم رب وفا کا. یہ اپنے گھروں میں جو سجاتے ہیں عزادار. اور رازق ہے خدا, رازق ہے خدا, رزق ہے شبیر کا صدقہ. بسم اللہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی. رازق ہے خدا, رزق ہے شبیر کا صدقہ. بھئی لنگر جو یہ مولا کا بناتے ہیں عزادار. بسم اللہ, بہت شکریہ. لنگر جو یہ مولا کا بناتے ہیں عزادار. اور ایک اور عزادار کیا کام کرتے ہیں, شعر دیکھیے گا. بڑے مختلف شعر میں پھر آیا ہے, کوشش کی ہے کہ آل محمد کی عطا کردہ جو بھیک ہے اس میں بہت خوبصورتی سے اندازہ لے کے آیا جائے کہ دم ناد علی کر کے سبیلوں کا یہ پانی. سبیل ہر ورمتی ہے. دم دم ناد علی کر کے سبیلوں کا یہ پانی, گھٹی میں یہ بچوں کو پلاتے ہیں عزادار. بسم اللہ, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. مل گئے جیو حیدری. دم ناد علی کر کے سبیلوں کا یہ پانی, دم ناد علی کر کے سبیلوں کا یہ پانی, گھٹی میں یہ بچوں کو پلاتے ہیں عزادار. اور ایک اور عزادار کیا کام کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ آذان و اقامت میں ہم پڑھتے ہیں نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اذان میں بھی اور اقامت میں بھی. شعر دیکھیے گا کہ آذان و اقامت میں گواہی ہے علی کی. آذان و اقامت میں گواہی ہے علی کی, کانوں میں یہ بچوں کو سناتے ہیں عزادار. بسم اللہ, بہت شکریہ, بہت مہربانی. آذان و اقامت میں گواہی ہے علی کی, کانوں میں یہ بچوں کو سناتے ہیں عزادار. اور شعر دیکھیے گا کہ جب بھی بچہ سو نہیں رہا ہوتا, تنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو عموماً والدہ یا والد کیا کرتا ہے, اپنے کاندھے سے لگا کر لوری سناتے ہیں. اور لوری میں کیا سناتے ہیں, شعر دیکھیے گا کہ سنتے ہیں یہ لوری میں ولایت کے قصیدے. سنتے ہیں یہ لوری میں ولایت کے قصیدے. سنتے ہیں یہ لوری میں ولایت کے قصیدے. سنتے ہیں یہ گودی میں ولایت کے قصیدے. لوری میں انہیں نوحے سناتے ہیں عزادار. بسم اللہ, بہت شکریہ. سنتے ہیں یہ گودی میں ولایت کے قصیدے, لوری میں انہیں نوحے سناتے ہیں عزادار.
اچھا پھر آپ سنتے ہیں جگہ جگہ فلاں مومن کو مار دیا گیا، فلاں مومن کو مار دیا گیا، فلاں مومن کو مار دیا گیا. خوبصورت ہیرے ہمارے دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی ہنرمند کیوں نہ ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، عالم سے لے کے ایک غریب ایک اس عزادار تک جو گلی گلی علی علی حسین حسین کرتے ہوئے ملنگ تک، وہ اس دنیا میں کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، حسین سے قیمتی نہیں ہے، حسین پہ قربان ہو جاتا ہے. شعر دیکھیے گا کہ ہوتے ہیں یہی قتل فقط حب علی میں، ہوتے ہیں یہی قتل فقط حب علی میں، ہر سمت یہاں خون میں نہاتے ہیں عزادار، ہر سمت یہاں خون میں نہاتے ہیں عزادار. اور مقطع دیکھیے گا کہ ہے ان پہ نوازش یہ محمد کی عطا ہے ان پہ نوازش یہ محمد کی عطا ہے، یوں سوئے مقدر کو جگاتے ہیں عزادار. بسم اللہ. یوں سوئے مقدر کو جگاتے ہیں عزادار. اور ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ جو مجلسوں میں غم شے منانے آتے ہیں، ہم کیوں آتے ہیں مجلسوں میں؟ شعر دیکھیے گا، جو مجلسوں میں غم شے منانے آتے ہیں وہ اپنے سوئے مقدر جگانے آتے ہیں، وہ اپنے سوئے مقدر جگانے آتے ہیں. اور بروز حشر ملے گی انہیں جزا اس کی، بروز حشر ملے گی انہیں جزا اس کی، جو پرسہ دینے کو آنسو بہانے آتے ہیں، جو پرسہ دینے کو آنسو بہانے آتے ہیں. اور انہی کو فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہیں. کن کو؟ انہی کو فاطمہ زہرا دعائیں دیتی ہیں. بدن پہ اپنے جو ماتم سجانے آتے ہیں، بدن پہ اپنے جو ماتم سجانے آتے ہیں، جو مجلسوں میں غم شے منانے آتے ہیں، وہ اپنے سوئے مقدر جگانے آتے ہیں. بلندر صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قبلہ 3 سے 4 سال قبل میں نے پہلی مرتبہ یہ لاہور عشرہ محرم تھا 2020-21 میں، تو میں نے یہ کلام وہاں چھوٹی سی ایک چلی بات کہ جی ہر چیز میرا جسم یا میرا بدن میری مرضی، ہر چیز کی مرضی تھی. تو شاعر ہونے کے ناطے میں نے کبھی مجھے بھی اس پہ کچھ کہنا چاہیے، کیونکہ جب میرا بدن میرا ہے ہی نہیں، ہمارا تو ہر چیز مولا کے حوالے ہے، تو کیوں نہ اس کو اس رنگ میں لیا جائے کہ میری کوئی مرضی نہیں، مرضی یہ رب ہے اور مرضی یہ خوشنودی ہے آل محمد ہے. بلندر صلوات پڑھ لی. قبلہ تشریف لا چکے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ ہی کے منتظر تھے ہم، اور ماشاءاللہ دن بھر کی مجالس اور جلوس کے معاملات دیکھنے کے بعد بھی، نیازوں کے بعد بھی قبلہ ابرار صاحب تشریف فرما ہے. آپ سے ادھار لیتے ہوئے آخری 2-3 منٹ میں چھوٹی بہر ہے. میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں پاکستان میں کہا جاتا ہے میرا بدن میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. میں نے اس کو آل محمد کے رنگ میں پرو دیا ہے کہ میرا جسم نہ میری مرضی کے قابل ہے، میری ہر چیز اللہ وحدہ لا شریک اور آل محمد کے تابع ہے. کوئی میری مرضی نہیں ہے. کس کی مرضی ہے؟ آئے میں آپ کو پیش کروں. اس کی ردیف ہے مرضی. توجہ ہے تمام کے قبلہ کہ خدا کے گھر میں علی کی آمد، خدا کے گھر میں علی کی آمد، خدا کا بندہ خدا کی مرضی. بسم اللہ. خدا کے گھر میں علی کی آمد، خدا کا بندہ خدا کی مرضی، اور بنی رضائیں خدا کی ساری، بنی رضائیں خدا کی ساری، محمد مصطفیٰ کی مرضی. بسم اللہ. اللہ نے سب جہان خلق کر کے حضور پاک کے حوالے کر دیا. وجہ تخلیق کائنات وہ ہستی ہے کہ میں اگر تجھے خلق نہ کرتا تو میں کچھ بھی خلق نہ کرتا. اور جب سے محمد ہے، نہ جب تھا نہ تب تھا، اس وقت سے رضائیں اللہ کی ہے. کہا گیا کہ میں نے رسول کو اور علی کو ایک نور سے خلق کیا. لہموں کا لہمی دم، دموں کا دمی یا علی، لہموں کا لہمی یا علی. اے گو علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون. خدا کی قسم اللہ نے عین اللہ اپنی آنکھیں، وجہ اللہ چہرہ علی کا، ید اللہ ہاتھ علی کا، جو باقی خون اور جو بچا جسم محمد نے کہا یہ میرا ہے. انہوں نے کہا تو اللہ اور رسول کے درمیان ہی علی کا سب کچھ ہے. شعر دیکھیے گا. بنی رضائیں خدا کی ساری، خدا کا بندہ خدا کی مرضی، خدا کے گھر میں علی کی آمد، خدا کا بندہ خدا کی مرضی، بنی رضائیں خدا کی ساری، محمد مصطفیٰ کی مرضی. اور وہ جس کو چاہے شفائیں بانٹے. کون؟ وہ جس کو چاہے
شفائیں بانٹے، وہ جس کو چاہے شفائیں بانٹے، کریم کرب و بلا کی مرضی۔ بہت شکریہ، بیت مل گئے۔ حیدری ایک رات سے جو حر کو حر علیہ السلام بنا دے، وہ مرضی اسی کی ہے۔ شعر دیکھیے گا، بڑی مہربانی۔ وہ جس کو چاہے شفائیں بانٹے، کریم کرب و بلا کی مرضی۔ اور یہ رنگ کربل کا اور ہوتا، یہ رنگ کربل کا اور ہوتا، جو چلتی رب وفا کی مرضی، جو چلتی رب وفا کی مرضی۔ اور علی کا دشمن ہی لعنتی ہے، علی کا دشمن ہی لعنتی ہے، یہی ہے رب اولا کی مرضی۔ بسم اللہ، یہی ہے رب اولا کی مرضی۔ اور اسے منافق سمجھ نہ پائے، اسے منافق سمجھ نہ پائے۔ کس کو؟ یہ ہے علی، یہ ہے علی کی ولا کی مرضی۔ اسے منافق سمجھ نہ پائے، یہ ہے علی کی ولا کی مرضی۔ اور یہ ذوالفقار علی ولی ہے۔ تلوار کی شان میں دیکھیے گا کہ بلا، یہ ذوالفقار علی ولی ہے، یہ ذوالفقار علی ولی ہے اس میں ایک لافتہ کی مرضی۔ بسم اللہ، ہے اس میں ایک لافتہ کی مرضی۔ یہ ذوالفقار علی ولی ہے۔ اور بھگوڑے جنگوں سے بھاگتے تھے، بھگوڑے جنگوں سے بھاگتے تھے، یہی تو تھی لاپتہ کی مرضی، یہی تو تھی لاپتہ کی مرضی۔ اور وہ جس کو چاہے شفائیں بانٹے، وہ جس کو چاہے شفائیں بانٹے، خمیر خاک شفا کی مرضی، خمیر خاک شفا کی مرضی۔ اور وہ جس کو چاہے نوازتے ہیں، وہ جس کو چاہے نوازتے ہیں، یہی ہے آل ابا کی مرضی، یہی ہے آل ابا کی مرضی۔ اور میرا یقین ہے، دیکھیں اللہ روز محشر بھی نظر نہیں آئے گا، وہ اللہ ہی نہیں جو نظر آ جائے۔ ایسا ہی ہے کہ بلا عالم کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ اللہ ہی نہیں جو نظر آ جائے۔ ہمیں وسیلہ ملے گا ہی رسول پاک اور مولا علی مشکل کشا کا۔ تو شعر دیکھیے گا، آخری دو شعر ہیں کہ میرا یقین ہے بروز محشر، میرا یقین ہے بروز محشر، چلے گی مشکل کشا کی مرضی۔ میرا یقین ہے بروز محشر، چلے گی مشکل کشا کی مرضی۔ اور میں ہوں نوازش گدائے حیدر، میں ہوں نوازش گدائے حیدر، یہ ہے علی مرتضی کی مرضی۔ وہ جس کو چاہے تو حر بنا دے، کریم کرب و بلا کی مرضی۔ خدا کا بندہ خدا کی مرضی، خدا کے گھر میں علی کی آمد، خدا کا بندہ خدا کی مرضی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلا تمہید، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، انتہائی قابل احترام جناب علامہ اون محمد اون نقوی صاحب مرحوم، مولا ان کے درجات مزید بلند عطا فرما مولا۔ ایک ہمارے پاکستان کا خوبصورت نام، اور انہی کے خانوادہ سے عکس اون محمد نقوی صاحب صاحبزادہ جناب ابرار محمد اون نقوی صاحب خطیب ولایت کراچی سے تشریف لائے ہیں، اور مجلس اعزا کی اربعین کی چوتھی مجلس، حیدریہ کی آخری مجلس سے خطابت کا شرف حاصل کریں گے۔ ملتمس ہوں آپ بلندتر صلوات اور نعروں کے ساتھ جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! دیکھیں سب نے نعرے لگانے ہیں۔